کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی ہے. ہر چیز کے ساتھ ایک چیز دنیا میں کوئی کام کی نہیں ہے، بھلے جتنی اچھی ہو لیکن وہ کارآمد نہیں ہوتی. اسی طرح دنیا کے اندر کیا ہو گیا؟ تعلیم عام ہو گئی، یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، بڑے بڑے مدارس بن گئے ہیں، بڑے بڑے وہ بن گیا ہے، کیا نام ہے آپ کا، کالجز بنے ہوئے ہیں، اسکول بنا ہوا ہے. بچپن سے لے کر اس کو کیا چیز دی جا رہی ہے؟ اسی بات کی تعلیم دی جا رہی ہے. لیکن نہیں دی جا رہی تو تربیت دی نہیں جا رہی. تربیت کی چیزیں کدھر ہیں؟ یہ ہم آپ سے پوچھا جائے، اپنے آپ سے پوچھو کہ بھائی تعلیم تو لے لی، تربیت کدھر ہوگی؟ تو کسی کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہے، اور ہر آدمی مطمئن ہے. بھائی جیسے اگر انسان ڈاکٹری پڑھ لے، ارے بھائی صرف پڑھنے سے کیا ہوگا جب تک کہ پریکٹیکل نہیں کرے گا. اور جتنے پریکٹیکل کرتا جائے گا، جتنی لوگوں کی وہ پریکٹیکل کے ساتھ رہے گا، بڑے بڑے ڈاکٹر کے ساتھ، تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس کی اسی بات کی سمجھ آتی ہے کہ فلاں چیز فلاں وجہ سے ہو رہی ہے. لیکن باقی تو سمجھ بھی نہیں آ رہی. لاکھ سمجھا رہے کہ بھائی یہ جو سوچ اور فکر تبدیل نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تربیت ہے. کہ نماز بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس نے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ بس اپنی ہی بات کو سمجھا رہا ہے، اپنی ہی بات کو سن رہا ہے. کیونکہ اس ساری چیزوں کا دار و مدار اس سنت پر ہے، اور سنت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کا دار و مدار تمہارے دل پر ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اصل میں سارا کھیل اس مطمئنہ نفس کا ہے. جو یہ بنے گا تو نیت بنے گی، نیت بنے گی تو عمل بنے گا، عمل بنے گا، سمنات آنے شروع ہو جائیں گے. تم دیکھ لینا تمہارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، تمہاری سوچ کیسے بدلتی ہے، تم اول وقت میں کیسے پہنچ جاتے ہو، تم نماز کے اندر کیسے سنتوں کا اہتمام کرتے ہو، تم گھر کے اندر آتے ہو تو کیسے سنتوں کو، یہ سب چیزیں آپ کو نظر آنے لگ جائیں گی. اور اس کے برعکس جو صبح سے لے کے رات تک سنت سنت چیخ رہے ہیں، عملی طور پر تو وہ نظر نہیں آتا. کیوں نہیں؟ اس لیے تعلیم ہے، وہ تعلیم عام کر رہے ہیں، وہ تربیت نہیں دے رہے. اس کے پیچھے کوئی اس کے پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ تم کر رہے ہو کس بنیاد پہ کر رہے ہو، اور یہ صحیح بھی ہو رہا ہے یا نہیں. جواب آتا ہے کہ سب چلتا ہے. نہیں چلتا بھائی، یہ غلط فہمی ہے. دیکھو بار بار عرض کر رہا ہوں، دن بدن گزر رہے، اور بننا کیا ہے ہمیں؟ اللہ والا. اللہ والا ہی جنت پہ جائے گا، اور اللہ والا کے ساتھ ہمیں جڑ جانا ہے، ہمیں ان کی جوتیوں میں بیٹھ جانا ہے. یہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اصل مقصد ہی یہی ہے. مقصد ہی حاصل نہیں ہوا، ڈاکٹر بن گئے، کہانی ختم. 50-60 سال کے بعد ریٹائر ہو گئے، کہاں گئے؟ کہانی ختم ہو گئی. یہ مقصد تھا ہی نہیں. اسی طرح ہماری زندگیوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. جیسے جیسے ہمارے مقصد کا پتہ چلتا ہے، ہمارے جیسے جیسے ہماری موت قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے ہمارے کام بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں گے حضرت بیٹھے ہوئے 80 سے اوپر سال کی عمر ہے، آپ ان کے معاملات دیکھیں، اپنے دیکھیں 80-85 سال میں جو معاملات یہ کر رہے ہیں، آپ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ بھائی جتنا وقت قریب آ رہا ہے اتنی اس کے اندر بڑھ رہا ہے، کام کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے. لیکن دنیا کے اندر کیا، جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے ویسے ویسے اس میں کمی آ رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر ختم ہی ہو جائے گا نا، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے. تو یہ کون بڑھاتا ہے؟ یہی وہی اللہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اسی لیے ان باتوں کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں. انہی باتوں کی تکرار ہوتی ہے کہ بھائی کس مقصد کے لیے آئے ہو تم دنیا میں؟ کیا وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے؟ جواب ہے ہاں ہو رہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں تم جا رہے ہو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ جیسے دنیا کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ بھائی مقصد کیا ہے؟ مقصد ڈاکٹر. ارے بھائی ٹھیک ہے ڈاکٹر بننا، کسی کالج میں جا رہے ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہو، کسی سے تم نے تعلق رکھا ہے، جواب ملتا ہے نہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ای خیال استعمال استجنو، تم پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، ڈاکٹر بنو گے، کبھی نہیں بن پاؤ گے. تم یہی کہتے ہو اس دنیا کے معاملات کے لیے، لیکن اخروی معاملات کے جس کو اللہ کہہ رہا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، حدیث میں، ہر جگہ یہ بات ہے. اور اللہ ان باتوں پہ اوپر قسمیں کھا رہا ہے کہ بھائی جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفس ہی تو دل ہے. جب تک دل تمہارا صحیح نہیں ہوگا تمہاری نیتیں صحیح نہیں ہو سکتی.
جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی تمہارے اعمال صحیح نہیں ہو سکتے. جب تک اعمال صحیح نہیں ہوں گے ثمرہ کہاں سے آئے گا؟ کیسے لاؤ گے؟ یہی حواس باختگی بڑھتی چلی جائے گی. علمان الحفیظ جب امتحان آتا ہے تو ہم اللہ کو ایسے دھتکارتے ہیں. علمان الحفیظ اللہ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہوگا یار ٹھیک ہے، ہم تو یہی مانیں گے جو ہم کر رہے ہیں. ہم تو شروع سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں، یہی تو کر رہے ہیں. بظاہر تم اس کا ببانگ دوہل اعلان نہیں کر رہے، لیکن عملی طور پر یہی ہو رہا ہے. ارے یار نیند آ رہی ہے، سوئیں گے یار، چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، سب چلتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کامیابی جو ہے وہ فجر میں ہے. تم بیٹھے ہوئے ہو انتظار. نہیں صاحب ایسا نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ تو ہم اور آپ کی ہلاکت کن چیزوں پر ہے؟ انہی چیزوں پر تو ہے. کرے جاؤ. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں میں، دیکھو موت آنے والی ہے، اور موت سے پہلے ایک بڑا خطرناک دن آنے والا، اگر وہ آ گیا وہ ہے بڑھاپا. تم کرنا بھی چاہو تو نہیں کر پاؤ گے. بار بار کہہ رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں. ہم نے دیکھا ہے، یہ مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں. سب ختم ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر. اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر اس سے بڑی لعنت ایک ہے، وہ ہے بیماری. ایک ہارٹ کا مسئلہ آ جائے، آپ ہل نہیں سکتے، آپ لیٹے رہیں گے، آپ مسجد نہیں جائیں گے، آپ سجدہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر، سب کچھ بنا ہو جاتا ہے ایک چیز کے اوپر. اسی طرح کتنی چیزیں میں بتاؤں جو کامن ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے، اب طہارت نہیں آپ رکھ سکتے، اب آپ کیا کچھ بتائیں کیسے کریں گے پھر؟ اسی لیے عرض کر رہا ہوں. اور کیسے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں انسان جیتا تو سب ایک جیسا ہے، مرتا ایک جیسا نہیں ہے. یاد رکھنا یہ باتیں جو بتا رہا ہوں یہ قیمتی باتیں ہیں کہ جینا سب کا ایک جیسا ہے. جیسے امتحان سبھی دے رہے ہیں، فیل ہونے والا بھی دے رہا ہے، پاس ہونے والا بھی دے رہا ہے، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو پھر ایک جیسا نہیں ہوتا معاملہ. اسی طرح جب موت آتی ہے تو ایک جیسا معاملات نہیں ہوتے. جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جینا تو ایک جیسا ہوگا، مرنا ایک جیسا نہیں ہوگا. مرنے کے وقت پتہ چلے گا تمہیں یہ کیا ہو گیا. اب کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ برباد ہو گیا جس پہ تم نے کام کیا تھا، جس اولادوں کو تم نے یہ دنیا کی چیز، وہ سب اولادیں تمہیں چھوڑ کر چلی گئیں. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا. اب وہ بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کس چیز کا؟ بس وہی اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو میں دنیا کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد قبر، وہاں کون ہے؟ وہاں پاٹ دیے جاتے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑا جاتا. جب دفن کیا جاتا تو ایک سوراخ نہیں چھوڑا جاتا، کیا سوراخ ہے بند کرو. تو وہاں کون ہوگا؟ وہی اللہ جس اللہ نے تمہیں یہاں بول رہا ہے وہ کہ بھائی ہم تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اس لیے تاکہ تم جنتی بنو، اور جنتی بننے کے لیے تمہیں یہ طریقہ کار اپنانا پڑے گا. لیکن ہم کا مقصد جنتی ہے، لیکن لائن پہ لگے ہوئے ہیں جہنمیوں کے. کیسے کرو گے یار؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جتنی جلدی ہو سکے اس چیز کو حاصل کر لو. کوئی گارنٹی نہیں ہے کل کی. تم غلط فہمی مبتلا ہو. جو کل کرنا ہے سو آج کر، جو آج کرنا ہے سو ابھی. موت کی بات تو نہیں ہے ایک جھٹکا آتا ہے ختم، فلاں کام کرنا چھوڑ دیا، اب آپ یہ نہیں کر سکتے، اب آپ وہ نہیں کر سکتے. ارے وہ کیا بھی بچے ایسے خوف میں ڈلاتے ہیں، آپ کھا نہیں سکتے، آپ پی. ارے بھائی نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں. اب کیا کرو گے؟ پھر کچھ نہیں کر سکتے. یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے. کیونکہ اللہ نے دیکھا یہ زندگی بھر کیا کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی جو ہے وہ بڑھاپے سے پہلے جوانی قدر کر لو، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کر لو، موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو، ورنہ پچھتاؤ گے. بہر غافل یاد رکھ پچھتائے گا. اور اس پچھتاوے کیا؟ زندگی ہماری جہنم بن چکی ہے. جس دین کو اللہ نے کہا کہ یہ تو نعمت ہم نے دی تمہیں، ہم نے اس نعمت کو چھوڑ دیا. گھریلو معاملہ دیکھ لو. اللہ کہتا ہے بہت واضح الفاظ میں، کیا کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا سوار، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر دنیا سوارنی ہے تم آخرت کا کام کرو. ہم دنیا سوار کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، تم کرو گے. ہم سواریں گے اپنی دنیا، ہم بنائیں گے اپنے بچوں کو، ہم کریں گے یہ کام. کر کے دکھاؤ. بننا کرتا اللہ ہے، تم کہہ رہے ہو میں کروں گا. کیسے کرو گے یار؟ یہ کام تمہارا ہے ہی نہیں، تم کیسے کر سکتے ہو؟ تو کون کرے گا؟ اللہ. مجھے دنیا سوارنی ہے، اللہ نے فارمولا بتا دیا.
کہ بھائی تمہیں دنیا سوارنی ہے، تم آخرت سوارو، ہم تمہاری دنیا سوار دیں گے. کیوں؟ کرنے والی ذات تو ہماری ہے، ہم سنواریں گے نا. تم اللہ سے تعلق بنا لو، ہم دنیا سے تمہارے تعلق بنا دیں گے. لیکن ہم دنیا کو بنانے لگے ہیں، بچے کو بنانے لگ رہے ہیں، بیوی کو بنا رہے ہیں، وہاں اماں کو بنا رہے ہیں، ابا کو بنا رہے ہیں، بہن. کوئی نہیں بن رہا. ہر طرف سے یہی باتیں آ رہی ہیں، صحیح نہیں ہے، شوہر میرا صحیح نہیں، بیوی کہہ رہی شوہر سے نہیں، شوہر کہہ رہا بیوی صحیح نہیں، باپ کہہ رہا اولاد صحیح نہیں، اولاد کہہ رہی باپ صحیح نہیں. کس کس چیز کو بتاؤں؟ جھانکو اپنے گھر باروں میں. جو بظاہر کہہ تو نہیں رہا ہوگا، لیکن یہی بات اندر سے آ رہی. تبھی اگر مانتا تو اس کا انداز دوسرا ہوتا. تو تم غلط راستے پہ چل رہے ہو. جس کو اللہ نے کہا اس کو چھوڑ کر تمہاری حراکت ہے. ایک طرف دنیا دکھاتے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ فلاں ہے، اور یہ تمہاری آخرت کا معاملات ہے. تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے حکم کو ایسے چھوڑتے ہو، یار چھوڑو یار کچھ نہیں ہوتا. سنت کو ایسے چھوڑتے ہو، یار کچھ ہی نہیں ہوتا ہے، سب چلتا ہے. یہ تو امتحان تھا، اسی کو تو پاس کرنا تھا. وہ کرنا کیا تھا؟ وہی فیل ہو گیا. کبھی سوتے رہ گئے، کبھی شادی آئی تو بس شادی میں رنگ گئے، کبھی دعوت آئی تو دعوت کے ہو گئے. دیکھو تو زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اتنا کچا پن ہے. اور جب ملک الموت آنے سے پہلے جو شیطان آئے گا تمہارے پاس تو کیا ہوگا؟ کون بچائے گا تمہیں؟ علمان الحفیظ انسان شرک اور کفر بھر کے جاتا ہے. شرک اور کفر منہ سے نکل رہا ہوتا اس کے. یہ بات غلط ہے، یا اللہ مجھے کلمہ توحید نصیب فرمائی. عمل دیکھا جائے تو اللہ معاف کرے سارے وہی کیکڑ میں آم نہیں نکلتا. غلط فہمی ہے تمہاری. کیکڑ کانٹا نکلتا ہے، اور تم لگے ہو انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے. قرآن کے اندر ایسی طاقت ہے، پڑھ کے پھو دو کیکڑ کے اندر، آم لا کے دکھا دو. قانون نہیں بدلے گا اللہ کا. اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں. یہ سب بتا رہا ہوں، دھنجھوڑ رہا ہوں کہ بھائی ہوش میں آ جاؤ. جہاں بننے آئے ہو تم اللہ والا. اللہ والا کون ہے؟ جو اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے. وہ کیا ہوں گے؟ وہ جنت پہ جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ کچھ لوگ ہوں گے، ان کی لائن میں لگ جاؤ، ان کے ساتھ آ جاؤ. وہ جائیں گے، تمہیں بھی ساتھ لے جائیں. کیسے؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سفر ہو رہا ہے، جا رہے ہیں، سفر میں پیر ٹوٹ گیا، کیا اس کو چھوڑ جائیں گے؟ کبھی نہیں ایسا ہوگا. میں بتا رہا ہوں کبھی نہیں کرو گے. نہیں بھائی یہ ساتھ ہے، ساتھ لے کے جائیں گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک یہی ہوگا. نبی اپنے صحابہ کے لیے، صحابہ اپنے تابعین کے لیے، تابعین اپنے تبع تابعین کے لیے. اسی طرح سلسلہ آخر تک چلے گا، اور یہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. لیکن جس سے تعلق ہی نہیں ہے، صرف رسمی تعلق ہے. ہاں بھائی چلیں گے یار، اب وہ اس سے تعلق رہا ہی نہیں. اس بس میں، اس ٹرین میں وہ سواری نہیں ہوا. ارادہ ضرور کر لیا تھا لیکن سوار تو نہیں ہوا، تو کیسے جائے گا؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت طریقے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر وہ اللہ کی طرف بھاگو، کیونکہ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کا پانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. دیکھو یہ اللہ والے کے ساتھ اللہ ملے گا. جس کے پاس ہے ان سے ملنے کی یہ ایک راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ایسے ہی ہوگا نا. کوئی بھی دنیا کا قانون ہے. مجھے پیپلز پارٹی کے صدر سے ملنا تھا، مجھے پیپلز پارٹی والے سے تعلق جوڑنا پڑے گا نا، یا ایم کیو سے ڈھونڈنا پڑے گا. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جس چیز کو ملنا ہے مجھے اس سے تعلق جوڑنے کے لیے انہی لوگوں سے ملنا پڑے گا. اور جتنا ہم اس سے کلوز ہوں گے، جتنا ہم ان کے قدموں میں جائیں گے، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ یہ چیز حاصل بڑی مشکل سے ہوتی ہے. جس کو شاعر نے کہا کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خوں. کیوں میں کسی کو مفت دوں؟ میں یہ میری مفت کی نہیں، یہ مفت کی چیز نہیں ہے.